آج اگر 2025 میں ہم بات کریں 10 سال پہلے کا بروتھل ہاؤس اور آج جو یہ پروسٹیٹیوشن کا ایک پورا دھندا ہے گندا، یہ کیسے چلتا ہے؟ میں اس سسٹم کو، اس چیز کو خصوصی طور پر جیسے ہم ایک سلجھے ہوئے الفاظ میں کہتے تھے بروتھل ہاؤس، اور اردو میں اگر ہم بات کریں تو پھر وہ لفظ کہتے ہوئے بھی بعض اوقات شرم آتی. یس. اب بروتھل ہاؤس جو ہے یہ 10 سال پہلے نہیں، یہ سالوں سے چلتے آ رہے ہیں. اور اگر ہم کمپیریزن کریں پولیس ڈپارٹمنٹ کا تو وہ بھی سالوں سے چلتا آ رہا ہے. شاید میری اور آپ کی پیدائش سے بھی بہت پہلے کی باتیں. پولیس اسٹیشن کا کام تو یہ تھا کہ وہ اس پر کام کرتے بند کرواتے، اسی لیے پولیس بنی تھی. اب بروتھل ہاؤس اس لیے بنا تھا بقول بروتھل ہاؤس والوں کے کہ ہم کون سا کسی کی کن پٹی پر پسٹل رکھتے ہیں اور پھر لے آتے ہیں. آپ جس کی مرضی ہے، جس کے پاس کھلے پیسے ہیں، جو چاہتا ہے وہ آئے. وہ سمپل یہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. اس ٹائم کا جو بروتھل ہاؤس تھا، جو تہمینہ کی پہلی ریڈ تھی اور جس میں تہمینہ کی ٹیم کے سر پھٹے تھے، کیمرے ٹوٹے تھے اور پھر الٹا پرچے بھی ہوئے تھے، کیونکہ اس ٹائم مجھے نہ ایکسپیرینس نہ تھا نہ پتا. یس، تہمینہ کی اپنی ٹانگیں بھی کانپ رہی تھی اور ساری رات ڈیفنس کے پولیس اسٹیشن میں مٹن کڑھائی چل رہی تھی. اس بروتھل ہاؤس کی مالکہ کے ساتھ، جسے اکثر اوقات نارمل زبان میں کہہ دیتے نائکا، کہاں نائکا کا قد، کہاں نائکا کی آواز، کہاں نائکا کے ساتھ 6 7 6.5 فٹ کے گنڈے اور اتنی بڑی بڑی ریفری اور اتنی سی تہمینہ اور اس کے پاس ایکسپیرینس بھی کوئی نہیں. خیر، بات یہ ہے کہ جب سٹارٹ کیا تھا اس کام کو، اس ریڈ کی ہم بات کریں تو میں نے تو ہمیشہ سے یہی سمجھا تھا کہ پولیس محافظ ہے. اب پولیس محافظ وہاں پر میری کیسی بنی، وہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا. اور آپ یقین کیجئے کہ میں نے اس بروتھل ہاؤس پر ریڈ کے بعد واپسی پر گھر جاتے ہوئے اپنے ضمیر سے یہ بات کی کہ آئندہ نہیں کرنا کرائم شو. کرائم شو بہت مشکل کام ہے. دیکھیں نا، اب پولیس کو تو چاہیے تھا کہ وہ ہماری مدد کرتی. پولیس نے، یہ میں اپنے آپ سے باتیں کرتی گئی ہوں، اور رات 3:30 بجے میری گھر واپسی ہوئی تھی اس کیس میں. خیر، جو بھی صورتحال رہی، اللہ نے حوصلہ دیا، راستے وسیلے بنتے گئے. اور کہتے ہیں نا، جس کی جہاں پر روزی روٹی لکھی ہوتی ہے یا شہرت جس کی جہاں پر لکھی ہے، اللہ نے وہ دینی ہوتی. نہ کوئی چھین سکا، نہ کوئی چھین سکے گا. اللہ نے شاید اسی ویٹ میں میرا نام بنانا تھا اور وہ بن گیا. اب بھی اگر میں کسی بھی بروتھل ہاؤس میں ریڈ کروں تو ریڈ کرنے سے پہلے ایڈوانس میں آپ کے پوڈ کاسٹ میں یہ اسٹیٹمنٹ دے کے جا رہی ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہونا. کیوں؟ 1 گھنٹے کا پروگرام ضرور نکلے گا. پکار اینکر ہوں گی تہمینہ شیخ اور ان کی ٹیم، اور اس کے ٹھیک 3 گھنٹے کے بعد وہ بروتھل ہاؤس دوبارہ سے آپریشنل ہو جائے گا. میں بڑے سلجھے ہوئے لفظ استعمال کر رہی ہوں، آپریشنل ہو جائے گا. چونکہ شاید ایک صحافی کی وہ پاور اب نہیں رہی جو ایک نائکا کی پاور ہے. اور نائکا کو پاور دینے والے کون ہیں؟ یہی پولیس والے. مبینہ طور پہ آپ کہہ لیں، میں تو یہ بھی نہیں کہتی. اب جو صورتحال ہے اس کے مطابق بروتھل ہاؤسز بے تحاشا. اب دیکھیں نا، پہلے ہم سنتے تھے کہ اندرون کے پاس ایک سلسلہ تھا، لمبی چوڑی گلی اور سب اوپن، سب کو سب پتہ تھا. وہاں پر ریڈز ہوئیں، اس کو بند کروایا گیا. مختلف ایس ایچ اوز جو لگتے رہے، کوئی اس حق میں تھا بند کرایا جائے، کوئی اس حق میں تھا کہ بند نہ کروایا جائے. جو نہیں چلنے دیتا تھا وہ نہیں چلنے دیتا تھا، جو چلنے دیتا تھا اس کی دفعہ چلی جاتا تھا. بہت سے ریزنز، بہانے، وسیلے بن جاتے تھے. جی یہ وجہ ہے تو وہ وجہ ہے، تو میں نے بھگایا تو پھر آ کے بیٹھ گئے. اوکے، اب وہاں اس طرح سے کام نہیں چلتا جس طرح سے میرے سننے کے مطابق کسی دور میں چلا کرتا تھا. اب کہاں چلتا ہے؟ اب پورے سبزہ میں چلتا ہے، اب اقبال ٹاؤن میں چلتا ہے، اب ڈیفنس میں چلتا ہے. انداز چینج ہو گیا، کام ختم نہیں ہوا. اچھا، آج کا جو بروتھل ہاؤس ہے، جو ہم 2025 کے بروتھل ہاؤس کی بات کریں، یہ چلتا کیسے ہے؟ جو لڑکی ہوتی ہے اس میں پروسٹیٹیوٹ، وہ کہاں سے آتی ہے؟ خود آتی ہے؟ زبردستی لایا جاتا ہے؟ کڈنیپ کر کے لایا جاتا ہے؟ کس طرح سے معاملات چلتے ہیں؟ پروٹیکشن کیسے ملتی ہے؟ آپ نے ایک ایسا سوال کیا ہے جس کے لیے ہمیں ایسی کوئی 10 سے 20 پوڈ کاسٹ کرنی پڑے گی، جس میں آپ کو یہ بتا پاؤں گی کہ آتی کیسے ہیں، کیا کیا طریقہ کار ہوتا ہے ان کا، زندگی کیسی ہوتی ہے. چیدہ سی باتیں کر لیتے ہیں تاکہ کچھ عوام کو سمجھ آ سکے، کیونکہ آپ کا ہمیشہ سے یہی مقصد رہا کہ اویئرنیس ہونی چاہیے، عوام کو پتہ چلنا چاہیے. بروتھل ہاؤس میں ایک لڑکی پہنچتی کیسے ہے؟ وہ بچیاں جو ٹین ایج میں اپنے بوائے فرینڈس کے ہتھے چڑھ جاتی ہیں، گھر سے بھاگ جاتی ہیں. لڑکا آگے کھانا تو کھلا دیتا ہے ایک ٹائم کا، اس کے بعد وہ اس کو کہتا ہے کہ میں 1 منٹ یہ ذرا ہو کے آیا، اور پھر وہ واپس ہی نہیں آتا. لڑکی ماں باپ کو ڈاج دے کے بھاگی ہوتی ہے، واپسی کا راستہ بند ہو چکا ہے. پھر وہ کیا کرتی ہے؟
پھر وہ جی حضوری کرتی ہے وہاں بیٹھ کے. پھر وہاں پر بہت سے ایسے پروگرامس میں نے باقاعدہ کیے کہ داتا دربار کے باہر ڈھیر لگا ہوتا ہے, رش لگا ہوتا ہے لڑکیوں کا, کوئی رو رہی ہے, کوئی دھو رہی ہے, کوئی لنگر مانگ رہی ہے, کوئی کھا رہی ہے, کوئی گمسم بیٹھی, کوئی رو رہی ہے, کوئی گھٹنوں میں منہ دے کے رو بھی رہی ہوتی ہے. یہ جو مافیاز ہوتے ہیں نا, نائکا ہوتی ہے, یہ ان کے آگے سے کارندے ہوتے ہیں, یہ ہم جیسے ہی لوگ ہوتے ہیں دکھنے میں, لیکن کام ان کے اور ہوتے ہیں. اب دیکھنے والا ایک وہ بندہ جو شاید کرائم کو نہیں سمجھتا, وہ کہے گا آیا ہوگا کوئی نہ کوئی دربار پہ دعا کرنے. ایکچولی وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, وہ وہاں پر سرچ کر رہے ہوتے ہیں کہ کون سی لڑکی لوارث ہے, کتنی دیر سے بیٹھی ہے, اس کے ساتھ کوئی مرد نہیں آیا, اس کے ساتھ اور کوئی, یہ بڑی گمسم بیٹھی ہے, چکر کیا, اس کے پاس چلے جانا ہے. چاولوں میں کچھ مکس کیا ہوگا, لنگر ہے, لنگر کھاؤ, لنگر کھاؤ, اللہ خیر کرے گا. یہ سب کچھ میں نے صرف دیکھا نہیں ہے, آبزرو بھی کیا ہے. اور باقاعدہ طور پر جو دربار کو پولیس اسٹیشن لگتا ہے, جب ہم وہاں جایا کرتے تھے تب بیسمنٹ میں تھا, اب پتہ نہیں خیر اوپر ہے یا کہاں ہے. وہ باقاعدہ طور پر میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں جانے دیں. میں کچھ نہیں کر رہی, میں جسٹ ایک ایکسپیرینس اور ایک مجھے آئیڈیا تو ہو, میرا کرائم بیٹ ہے تو مجھے آئیڈیا ہونا چاہیے. اس طرح سے واردات ہوتی ہے. پھر جو شوہروں سے لڑ کے آ جاتی ہیں, ہتھے چڑھ جاتی ہیں ان کے, ایک انداز یہ ہے واردات کا. ہتھے چڑھنے کے بعد کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں. تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ بہت سے ہمارے معاشرے کے ایسے گھرانے ہیں, ایسا طبقہ ہے جن کے گھر 3 ٹائم کیا 2 ٹائم کیا 1 ٹائم بھی نہیں کھانا بنتا مہنگائی کی وجہ سے. دن اور حالات بدلنے کے لیے وہ ایسی نائکا کے ہتھے چڑھ جاتی ہیں. کچھ اغوا شدہ ہوتی ہیں, وہ دربار کے تھرو نہیں جاتی, وہ ڈائریکٹ بروتھل ہاؤس میں جاتی. کچھ ایسی ہوتی ہیں جو ذہن کی کچی دل کی کچی لیکن باتوں میں آنے والی ہوتی ہیں, وہ ایسے ہاتھ چڑھتی ہیں. اس طرح مختلف کیٹیگریز کی لڑکیاں جب ہاتھے چڑھ جاتی ہیں نائکا کے یا ان کے کارندوں کے, تو پھر پہنچ جاتی ہیں بروتھل ہاؤس میں. اچھا, کچھ کیسز میں تو بوائے فرینڈ جو ہے وہ بیچ بھی دیتے ہیں. میجورٹی کیسز میں بیچ دیتا ہے. میں یہ کہنا نہیں چاہ رہی تھی, لیکن خیر حقیقت یہی ہے کہ آپ جس کے اوپر اپنا تن من دھن وارنے کو تیار ہو جاتے ہیں نا, گھر سے بھاگ جاتے ہیں, ماں کو چھوڑ دیا, باپ کو چھوڑ دیا, بھائیوں کی عزت تباہ کر دی, وہ لڑکا آپ کو 2 دن 3 دن تو رکھتا ہے, اس کے بعد وہ کہتا ہے وہ ذرا ڈنر کر کے آتے ہیں, وہی پھر جا کر اس کا سودا کرتا ہے. وہ پھر کہتا ہے وہ آپ کو اپنے ایک دوست کے گھر لے کے جاتا ہوں, کیونکہ باہر سے تو یہ ایک گھر ہوتا ہے نا, لکھا تھوڑی ہوتا ہے بروتھل ہاؤس. اندر جاتے ہیں, پھر وہ ادھر یہ چیختی رہ جاتی کہاں جا رہے ہو کہاں جا رہے ہو, گاڑی کی چابی اٹھاتا ہے اور نکل آتا ہے باہر. کچھ میں نے ڈاکومنٹریز دیکھی, اس کے اندر ماں باپ جو ہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے, بھائی بہن کو سنبھال رہا ہے, بھابھی نے اپنی جو نند ہے اس کو بیچ دیا. بالکل ایسا ہے. اس میں بھائی جو ہے وہ اس قدر مصروف ہو جاتا ہے اپنی بیوی اور بچوں میں کہ اس کو یہ خبر نہیں رہتی کہ میری جو کنواری بہن ہے یا کوئی توبہ استغفار اگر ڈیورسڈ ہے تو وہ زندگی کیسے گزار رہی ہے, یا اس کے کیا مسائل ہیں. میں اس کی بھی بات پوچھ لوں, بھائی اللہ نے میرا اس سے بھی رشتہ بنایا, اگر بیوی سے بھی بنایا. تو ایسے کیسز میں جو بیویاں کرتی ہیں نا آگے سے بھابیاں, وہ بھائیوں کو پتہ سب ہوتا ہے, صرف ان کو دلچسپی نہیں رہتی. وہ کہتے ہیں جو مرضی کری جا, میں کچھ نہیں کہتا. ایسا نہیں ہوتا کہ بھائی کو پتہ نہیں ہوتا, سب پتہ ہوتا ہے بھائی کو. ایسا ممکن نہیں ہے کہ بھائی کی نالج میں نہ ہو. اب یہ پہنچ گئی بروتھل ہاؤس کے اندر, کچھ کو کہا جاتا ہے پرسنٹیج دیں گے, کچھ کو کہا جاتا ہے فی کسٹمر تم اتنے میں اتنے راضی کر لو, اتنے تم کر لو گی تو اتنے تم زیادہ لے لینا. کچھ کو کہا جاتا ہے تمہیں ابھی کام نہیں آتا پراپر, جب کام پراپر سیکھو گی پھر پیسے لگائیں گے. ان کی جو شیلف لائف ہے وہ بہت کم ہے, 2 سال 3 سال 5 سال میکسیمم. اٹ ڈپینڈز آن پرسنالٹی. مینٹین کتنا کرتی ہیں, مینٹین کتنا کرتی ہیں, کیا کہیں اس حوالے سے. میں تو جب اس طرح کے کیسز کو دیکھنا جانا, یقین کریں اب تو آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں کہ اتنی سی زندگی ہے, ایک ہی دفعہ جوانی ہے, ایک ہی دفعہ بچپنا ہے اور ایک ہی دفعہ بڑھاپا ہے. آپ اس زندگی کے ساتھ کتنا ظلم کرتے ہیں, کس قدر ظلم کرتے ہیں. اللہ نے نکاح میں کتنی پاور رکھی ہے. ایک بیوی کے ساتھ آدمی 100 سال گزار دیتا ہے, ڈیتھ ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتے ہیں دونوں بوڑھی بوڑھا کے. اب وہ اللہ تعالیٰ نے وجود جو اسپیسیفکلی اس انداز میں بنایا کہ بھائی ایک آدمی ہے, ایک شوہر ہے, ایک عورت ہے. اب اس کے لیے جب 20 25 30 یا دن کے 10 12 لوگ آئیں گے تو اس کے پلے کیا رہنا ہے. میں کیا باتیں کروں یہاں, جب اس کے پلے ہی کچھ نہیں رہنا تو اس کو بیماریاں ہی لگنی ہیں, اس کی شکل پہ لعنت ہی پڑنی ہے, اسے چلا ہی نہیں جانا. تو پھر اس کے بعد ایٹ دا اینڈ کیا ہوتا ہے, یقین کریں, روڈ کا فٹ پاتھ, دربار کے باہر سگریٹ, نشہ, بس پتہ نہیں کیا کیا. یہ تو بہت دکھی ٹاپک ہے. اچھا, ادھر تو ہم بات کر رہے ہیں نا جو کڈنیپ ہو کر دھوکے سے فریب سے کسی بروتھل ہاؤس میں چلے گئی. کچھ کیسز ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں لڑکی اپنی مرضی سے
وہ کوئی اور کام نہیں کر رہی, اسے یہ کام زیادہ ایزی لگ رہا ہے. جو لڑکیاں یہ سمجھتی ہیں اور وہ یہ کام کرتی ہیں کہ یہ بڑا ایزی کام ہے اور یہ شارٹ کٹ وے ہے پیسے کمانے کا, وہ لڑکی ڈائریکٹلی اس نہج پہ نہیں پہنچتی, یہ اس کا فرسٹ اسٹیپ نہیں ہوتا. اصل میں اس نے اسٹیپ لے لیا تھا 14 سال کی عمر میں, غلطی سے یا بھول چوک سے یا بائی چوائس لے لیا. پھر اس نے کیا کرنا ہے, پھر اس نے کرنا ہے کہ چلو جی اچھا بس کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, تو اتنی سی بات تھی. پھر اس نے بروتھل ہاؤسز دیکھ رہے ہیں کام کرنے میں. ایک ایسے پروگرام میں گئی کرنے کے لیے جو کہ تھا بہاولپور میں, یقین کیجئے وہاں پر یہ کام وہ لڑکی کرتی تھی. جب وہ لڑکی تھی, میں نے پروگرام کیا اس پر, وہ یہ کام کرتی تھی. میں آپ کو ساری ہسٹری اس کی بتاتی ہوں. اس کو کسی نے کہا, گینگ کے ساتھ مل گئی, کوئی بات, 2 آدمی ہیں, 2 عورتیں ہیں, 2 آنٹیاں ہیں, پورا ایک نیٹ ورک بچھایا ہوا ہے. ڈاکو بھی تھے ان کے ساتھ 2. جا کے پھنس جاتی تھی, ڈاکو بلا لیتی تھی تاکہ اس کے پاس رائفل شیفل ہوتی تھی, حلیہ ذرا خوفناک ہوتا تھا تو لوگوں کو ڈرانے کے لیے اچھا کام آتا تھا. خیر اس کو اس کے ساتھی نے یہ کہا کہ لاہور کے بروتھل ہاؤس میں ریٹ زیادہ اچھا لگتا ہے, یہاں تو آتے ہیں سارے ویلے نکمے جاہل لوگ, وہاں پہ صحیح ہوتے ہیں لوگ, کسٹمر اچھے ہوتے ہیں, تم وہاں چلی جاؤ. آپ یقین کرتے ہیں کہ وہ بہاولپور کو چھوڑ کے لاہور کے ڈیفنس میں آ گئی اور ادھر آگے کسی بروتھل ہاؤس پہ بیٹھ گئی. حرام کاری کرنے وہ بہاولپور سے لاہور آ گئی. یہ ہم کہہ رہے ہیں, وہ کہتی ہیں کام کر رہے ہیں, کاروبار ہے ان کا, کاروبار ہے, روزی روٹی ہے, وہ یہ کہتی ہیں. اب میں نے اس سے جب ہسٹری پوچھی کہ تم مطلب یہاں تک کیسے پہنچی ہو, مجھے وہ تو ذرا ڈیٹیل بتاؤ, تو اس نے آگے سے مجھے یہ بتایا کہ میں اس طرح سے بچپن سے, اور یہ سلسلہ ہو گیا, میرے ساتھ ایک دفعہ زیادتی ہو گئی, میں نے کسی کو نہیں بتایا, پھر وہ روٹین بن گئی, پھر میری جھجک اتر گئی, پھر میں نے شروع کر دیا. آپ یقین کیجئے یہ گینگ باقاعدہ طور پر حافظ آباد تک پہنچا. ایک FIR درج ہوئی حافظ آباد کے ایک پولیس اسٹیشن میں. جب اس پر پراپر طریقے سے کام کیا گیا, پولیس نے, یہاں کی پولیس نے, حافظ آباد کی پولیس نے بہاولپور پولیس سے کانٹیکٹ کیا اور کہا کہ یہ ہمیں مطلوب ہے, یہ سلسلہ ہے. جب اس کا سارا کام ہوا تو ایٹ دا اینڈ نکلا کیا کہ یہ ایک گینگ ہے. اس گینگ میں ڈاکو شامل ہیں, خواتین شامل ہیں, اس گینگ میں 2 پولیس والے بھی شامل ہیں, اور اس گینگ میں 2 وکیل بھی شامل ہیں. ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام ہے, وہ جو بیبیاں انہوں نے رکھی ہوئی نا خواتین, وہ اچھے خاصے بندے کو ٹریپ کرتی ہیں, باتوں میں لاتی ہیں, وہ ٹریپ ہو جاتا ہے, اس کی ویڈیو بنا لیتی ہیں, غلط کاری کی اور پھر ویڈیو بھی بنوا لی. بندے بیچارے کو کیا پتا, وہ تو محبت میں آ جاتا ہے. اور لڑکی جو ہے وہ پروفیشنل ہے, وہ پروفیشنل, صحیح پراپر پروفیشنل ہے, جیسے کہتے ہیں نا کہ صحیح ستھرا گیم ڈالتی ہے. ویڈیو بن گئی, بلیک میل کیا, پیسہ کھایا. جس کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے اور جو زیادہ شریف ہوتا ہے وہ پیسے دے دیتا ہے اور کہتا ہے بس جان چھوڑو میری. جو ذرا تھوڑا سا آگے سے ٹیڑھا ہوتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے, ویڈیو بن گئی ہے تو بن گئی ہے, دیکھیں گے اب کیا ہونا ہے اور کیا نہیں ہونا. ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے جو ٹیڑھے ہوتے ہیں؟ جو ٹیڑھے ہوتے ہیں وہ آگے سے پھر ان کو تنگ کرتے ہیں, یہ ان کو تنگ کرتے ہیں, اور اسی صورت میں ہم یہ پروگرامز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی اس کے ساتھ دوستی تھی. FIR تو قانون کے مطابق ہی کٹنی ہے نا, یہ تو کسی نے نہیں FIR میں لکھنا کہ نہیں پیچھے وقوع کچھ اور تھا اور آگے کچھ اور تھا. FIR کٹتی ہے ہمیشہ قانون کے مطابق, وقوع کے مطابق. وقوع کیا سیم ایز اٹ از ویسا ہوتا ہے, یعنی میں بہت بڑی بات کر رہی ہوں, لیکن مجبوری ہے. ہم جانتے ہیں کہ کون سا بندہ کہاں پر کیسے مرا, لیکن وہ مرتا ہے ساتھی کی فائرنگ سے, رائٹ. بہت سے مسائل ہیں, ہر ادارے میں کریکشن کی ضرورت ہے, اور اسی طرح سے ان کو بھی ضرورت ہے اور ہمیں بھی ضرورت ہے. میں تو یہ بھی کہتی ہوں, ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ نیفے میں کیسے پسٹل چلتا ہے اور پھر نمرد کیسے ہوتے ہیں پتہ ہے نا ہم سب کو. لیکن یہ صحیح ہے, یہ ہونا چاہیے. جو اس طرح کی نازیبا حرکات کرتے ہیں, غلط کاری کرتے ہیں, ان کے ساتھ ٹھیک ہو رہا ہے. میرا چانس اس پہ بڑا کلیئر ہے. میرا بھی یہی ہے. میں کہتی ہوں جتنی مجھے ٹھنڈ پڑتی ہے نا سن کے یہ بات کہ بھائی فلانے بندے کو نامرد کر دیا گیا, میں کہتی ہوں ویل ڈن, چلو کوئی تو اچھا کام کیا ہے, سکون تو ہوا نا سن کر. اس طرح سے جب اس گینگ کے تمام ممبرس کو چیک کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ کسی وقت نے اس نے ان کی عورتوں کے ساتھ یہ کام کیا تھا, انہوں نے ان کی عورتوں کے, سالوں کے بعد. یعنی یہ کام اس طرح کا ہے کہ اس کام کو کوئی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. جو پڑ گیا ہے نا پھر وہ نکل نہیں سکتا, وہ پیچھے کرتے ہیں آپ کے. بروتھل ہاؤسز والی نائکا آپ کو جینے نہیں دیتی اگر آپ اس کو چھوڑ کے جاتے ہیں. وہ گنڈے پڑوا دے گی آپ کے پیچھے, وہ ڈاکو لگوا دے گی آپ کے پیچھے, کیونکہ سورسز تو اس کے پاس سارے 2 نمبر اور حرام سورسز تو بے شمار ہوتے ہیں, تو وہ پھر ان کا استعمال کرتی ہے. تو بندی یہ کہتی ہے جو چھوڑنا بھی چاہے کہ اب کیا چھوڑوں, پلے کیا بچا, بس ٹھیک ہے چلنے دو. اچھا, ایک پروسٹیٹیوٹ جب اس کی ایک عمر ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ کیا کرتی ہے؟ وہ خود نائکا بن جاتی ہے, اپنا سیٹ اپ چلاتی ہے. جو میں نے فیلڈ میں دیکھا, جب عمر بڑی ہو جاتی ہے نا تو اس کی ڈیمانڈ کم ہو جاتی. ڈیمانڈ کم ہوتی ہے تو پیسے بھی کم لگتے ہیں. اب اگر دن میں 12 کسٹمر آتے ہیں تو 12 میں سے فار ایگزامپل
12 میں سے کوئی 5 اس کو ویسے ریجیکٹ کر دیتے ہیں, نہیں بھائی. اب باقی جو اس کو سلیکٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اتنے دوں گا, اتنے رکھ رہے ہیں تو بتائیں, نہیں تو نہیں. اب نائکا نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے, اب اس کو رکھنا ہے یہاں پہ یا نکال دینا ہے یہاں سے. پھر اکثر اوقات نکال بھی دی جاتی ہیں. پھر یہ وہی عورتیں ہوتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ہسپتال میں لوارث پڑی ہوئی ہے, جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ فصلوں میں سے لاش مل گئی تھی, جس کو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ 10 سال گزر گئے, پانی میں پھینک دیا تھا کسی نے قتل کر کے, لاش آج تک نہیں ملی. پھر ایٹ دا اینڈ یہ ہوتا ہے ان کے ساتھ. ظاہر ہے ساری زندگی جب آپ نے غلط کام کیا ہے, حرام کاری کی ہے, تو وہ معافی تو نہیں ہے نا, یہ معاف کرنے والا تو جرم ہی نہیں ہے, غلطی ایسی تو نہیں جس کی معافی ہو جائے. پھر یہ ان کا اینڈ نکلتا ہے. یا پھر یہ بھی اینڈ نکلتا ہے کہ آپ کے میرے ادھر ادھر کسی کے گھر کے دروازے پر آ کر ایک ٹائم کی روٹی مانگ لینی ہے, وہ کھانی ہے. پھر رات کسی گراسی گراؤنڈ میں, برکت مارکیٹ کا گراؤنڈ بھرا ہوا ان حرکتوں سے. مجھے بتائیے, سگنل پر خواجہ سرا بے تحاشا, پروسٹیٹیوٹ بے تحاشا, تمام لوگ وہاں پر کھانا کھانے آتے ہیں. اب تو فوڈ چین بن گئی ہے, ہر طرح کا وہاں پہ کھانے شانے کا ریسٹورینٹ موجود ہے. کیا پولیس کو نہیں پتا؟ سب پتہ ہے. اچھا, میں نے تو انٹرنیٹ پہ کچھ شوز دیکھے ہیں, کوئی پلانٹڈ شوز ایسے تھے جو اسٹنگ آپریشن کیا گیا. سامنے ایک پروسٹیٹیوٹ ہے, کال گرل جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں, اس کو بلایا, کیمرہ آن ہے, اس سے بات چیت چل رہی ہے, ڈسکس ہو رہا ہے کہ کیا چارجز ہوں گے, کیا کچھ ہوگا, کیا سروسز ہیں. وہ لڑکی کہتی ہے دروازہ کھولو, مجھے بٹھا لو. وہ کہتا ہے کہ اگر میں نے تجھے بٹھا لیا نا تو ابھی پولیس آ جائے گی. تو کیا پولیس اور یہ سیٹنگ ہوتی ہے, کوئی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں؟ دیکھیں, مجھے تو آپ کو پتہ ہے کہ فیلڈ میں ویسے ہی کہتے ہیں بہت بلنٹ ہے, جو منہ میں آتا ہے بول دیتی, سوچتی نہیں. میں سوچتی ہوں لیکن مجھے سوچنے کے بعد ملتا کچھ نہیں ہے, مجھے وہی ملتا ہے جو دکھتا ہے. اب اس طرح سے ہے کہ پولیس کو کیا پتہ نہیں ہے, یہ کیا بچوں والی پرانی باتیں, کینڈیز دینے والی بات ہے, بچے کو کینڈی دے کے چپ کرا دو, بیٹا رونا نہیں ہے. پولیس کو سب پتہ ہوتا ہے. ایک چیز پولیس کی جورسڈکشن میں آ رہی ہے تو آپ کی جورسڈکشن میں چرس والے سگریٹ لڑکی بیٹھ کے پی رہی ہے گراؤنڈ کے اندر, تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. وہاں پر خواجہ سرا کھڑے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ایدا اینا ریٹ ہے تے ایدا اینا ریٹ ہے, آپ کو نہیں پتا. میں پولیس کی بات کہہ رہی ہوں. پھر وہاں پر خواتین ہیں, وہ ریٹس لگاتی ہیں, جاتی ہیں اور سریعام ریڈی ہو کے بالوں کو اور یہ وہ ٹپ ٹاپ ہو کے ہیل پہن کے کھڑی ہوئی ہے سڑک کے اوپر. ہر گاڑی والے کو وہ اشارہ دے رہی ہے. اس کو نہیں پتا اندر اس کی بہن بیٹھی ہے, اس کو نہیں پتا کہ اندر بیوی بیٹھی ہے, ماں بیٹھی ہے, بیٹی بیٹھی ہے. وہ آ کے پتہ کیا کریں گے, خواجہ سرا بہت سونی جوڑی ہے, یقین کریں بہن بھائی شرما جاتے ہیں کہ یہ کیا بول رہے ہیں. ہر کوئی برا تو نہیں ہوتا, اچھے خاندانی لوگ بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں. شرم آنے لگ جاتی ہے اس طرح کی. اچھا انو ذرا گجرے تو پوا دے, فضول حرکتیں ہیں نا. اب پولیس کو نہیں پتا اس بات کا. میں نے تو کئی دفعہ ایسا قانون دیکھا جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی سختی ہو گئی, سختی ہو گئی, ڈی آئی جی صاحب نے یہ آرڈر پاس کر دیے ہیں کہ کسی بھی سگنل پر کوئی مانگنے والا بندہ نہ نظر آئے, کوئی خواجہ سرا نظر نہیں آئے گا. مجھے تو ختم نہیں نظر آتے. اچھا, مجھے نا اے ایس پی شہربانو نقوی صاحبہ, جب میں نے ان کا پوڈ کاسٹ کیا جو کافی وائرل بھی ہوا, تو وہ مجھے پوڈ کاسٹ میں کہتی ہیں تو آپ نہ پیسے اسے دیں. تو میں نے کہا آپ کوئی قانون سازی کر رہے ہیں نا, کوئی ایسی امپلیمنٹیشن کریں کہ وہ وہاں نہ کھڑی ہوں. ٹھیک ہے, ہم تو پیسے نہیں دیتے, مان لیا آپ کی سجیشن بہت اچھی ہے, پر آپ نے کیا کرنا ہے آپ یہ بھی بتا دیں. یا آپ نے اجازت لے کے کرنا ہے, یا پھر آپ کی پریورٹیز کچھ اور ہیں, یہ نہیں ہے. مطلب کلیئر ہونی چاہیے نا چیز. ہماری پریورٹی اس ٹائم کیا ہے؟ عوام کی اویئرنیس. آپ وہ سوال کرتے ہیں مجھ سے جو اکثر اوقات کامنٹ سیکشن میں عوام کی ریکویسٹ ہوتی ہے, یا وہ چیز جس میں عوام کا فائدہ ہو. آپ اپنی پریورٹی بھی ہمیں بتا دیں کہ آپ کی پریورٹی یہ نہیں ہے, کچھ اور ہے, اور جو ہے وہ بھی بتا دیں تو ہمیں چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. اب ہم بات کر رہے تھے برکت مارکیٹ کی. آپ نے ایک پروگرام کا ذکر کیا, یقین کیجئے شاید میرے پاس نمبرز یا ڈیجٹس نہیں ہیں جو میں بتا سکوں, اتنے پروگرام ہو چکے, اور اس کے باوجود نہ وہ اڈے ختم ہوئے, نہ وہ بیبیاں باز آئیں, نہ پولیس باز آئی. میرے گھر میں آ کے کوئی کس طرح سے اپنی مرضی چلا جاتا ہے, تب چلائے گا جب میں راضی ہوں گی, یا تب چلائے گا جب میں وہاں موجود نہیں ہوں گی, یا جب چلائے گا جب میں اپنی آنکھیں بند کر لوں گی, بند کرنا چاہوں گی کسی وجہ سے, کسی مفاد سے. یہ وجہ ہے. اچھا, یہ تو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ کس طرح سے پورا سیٹ اپ چلتا ہے, بزنس ہے یہ پورا. جو ایک لڑکی, کچھ مجبور بھی ہیں, ان کی لائف کیسے گزر رہی ہوتی ہے جو وہ کام کر رہی ہوتی ہیں؟ کیا اندر سے وہ ہیپی ہوتی ہیں, سیٹسفائیڈ ہوتی ہیں؟ کچھ لڑکیاں ایسی ہیں جن کو زبردستی بٹھایا گیا ہے, جو نہیں چاہتی کہ یہ کام ہو. اپنی عزت کون بیچنا چاہے گا؟ بہت لوگ ہیں بیچنے والے. شوق سے نہیں بیچتے ہوں گے, مجبوری. مجبوری کہہ لیں. اب مجبوری کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ کسی کے سامنے کپڑے اتار دو.
مجبوری کا مطلب تو یہ ہے نا کہ آپ محنت کر لو, مزدوری کر لو یار, نہ کھاؤ, نہ برانڈ کے کپڑے پہنو, نارمل پہن لو, نارمل بھی نہیں پہن سکتے, پھٹے ہوئے پہن لو, مانگ کے پہن لو. یہ تو نہیں ہے نا کہ مجبوری پڑ گئی ہے تو میں نے یہ تو مطلب یہ جملہ بہت عجیب سا ہے. خیر, میں نے ایسی لڑکی بھی دیکھی جو 12 سال کے بعد ایک لاہور کے بروتھل ہاؤس پر قید تھی اور اس کو نکالا گیا. اگر آپ کے پاس ٹائم ہے میں آپ کو ڈیٹیل بتاتی ہوں. نکالا کس نے؟ پولیس نے نکالا, بازیاب کروایا. لڑکی کو پیار ہو گیا ایک لڑکے سے, چھوٹی سی عمر میں, مرنے لگ گئی اس کے پیچھے. رات کو نیند نہیں آتی تھی اور دن کو کھانا کھانے کو ٹائم نہیں ہوتا تھا, دل نہیں کرتا تھا, بیمار, ہاسپٹل, یہ اور وہ. باپ نے کہا یہ لڑکا اوباش ہے, یہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے, تم مجھے میرا ایکسپیرینس تم سے زیادہ ہے, تمہیں بھوت سوار ہے عشق کا. لڑکی نے کہا جو بھی سوار ہے میں نے تو بھائی جانا ہے اس کے ساتھ. خیر, باپ اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ایگری نہیں تھا اور لڑکی گھر سے بھاگ گئی رات کے 3 بجے. بھاگ گئی. باپ کو تو پتا تھا, اب صبح اٹھے جب کہ کہاں جا سکتی ہے, اس کو پتا تھا. وہ بیچارہ شرمندگی کے مارے منہ کبھی ادھر چھپائے کبھی ادھر, کہ میں لوگوں کو کیا بتاؤں کہ میری بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے. شریف آدمی تھا اور ایک بھائی تھا اس کا. باپ اور بھائی دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ لگ کے رو رہے ہیں, ہن کی کریے ساڑی تے عزت ہی نس گئی ہے. جس کے ساتھ بھاگی تھی اس نے رکھا اپنے ساتھ. اب وہ جو پہلے پیار کی باتیں ہوتی ہیں نا, گاڑی میں پھرنے والی, آئس کریم کھلانے والی, سانگ سننے والی, پیار محبت زندگی ساری ساتھ اکٹھے گزاریں گے, وہ باتیں بعد میں نہیں ہوتی ہیں. جب ایسے ہی آپ گھر چھوڑتے ہیں نا, اس کے بعد وہ بندہ ٹوٹلی چینج ہو جاتا ہے, عادات میں بھی اور فیس میں بھی. اس کو تو پتہ ہے وہ پری پلانڈ ہوتا ہے, گیم ڈال رہا ہے. لڑکی کے لیے یہ بہت بڑا عذاب ہوتا ہے. وہ کیا کرتی ہے, وہ خوف بھی کھاتی ہے, اب پیچھے بھی نہیں جا سکتی, آگے بھی کہاں جاؤں, چلو یہی ٹھیک ہو جائے, کیونکہ اس کو ہو جاتا ہے پیار, اٹیچمنٹ. اور لڑکے کو تو گیم ہوتی ہے نا, ساری ایکٹنگ چل رہی ہوتی. لڑکے نے اس کو 3-4 ماہ اپنے پاس رکھا, باقاعدہ طور پر نکاح بھی کیا. اس کے بعد اس نے کہا کہ تم کام شام نہیں کرتے ہو, کوئی کام کرو, کوئی خرچہ ورچہ دو. میں مطلب میری 2 دفعہ پریگنینسی ہوئی ہے, تم نے آگے سے ابارشن کرا دیا. نہیں, میں بھی تمہارے ساتھ ٹائم گزارنا چاہتا ہوں. ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں نا, پھر بچہ پیدا کریں گے, ساری زندگی پڑی ہے, انجوائے تو کر لیں. 4 سے 6 ماہ اس چکر میں گزرے اور 6 ماہ کے بعد وہ لاہور لایا اپنی بیوی کو. چونکہ نکاح ہوا تو میں بیوی کہوں گی. لاہور لا کے ایک بروتھل ہاؤس پر اس کو بیچ ڈالا. جب گئی یہ بروتھل ہاؤس پر اور وہاں بیٹھی, اس نے کہا یہ تو مجھے ماحول بڑا شامیر عجیب سا لگ رہا ہے, یہ تو مجھے کدھر لے آئے ہو. ٹھیک ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, حالات خراب ہیں, آج ایسے ہیں کل ٹھیک ہو جائیں گے, لیکن یہ جگہ مجھے بہت نیگیٹو وائبز آ رہی ہیں. وہ چونکہ پیار بھی کرتی تھی اور بیوی بھی تھی اور ذہن بھی صاف تھا. یہ پورا رنگ باز آدمی تھا, اس کو تو سب پتا کچھ نہیں تمہارا وہم ہے, اوور تھنک کرتی اور کچھ بھی نہیں. وہاں سے چلا گیا. وہ واضح دے رہی ہے پیچھے, کوئی پتہ نہیں ہے کہ میری بیوی کون کیا وہ گیا. بروتھل ہاؤس والی نے روز ایک انجیکشن لگانا اور پھر یہ سارے معاملات اس سے کروانے. جب انجیکشن کا اثر اترنا, ہوش آنی, دماغ نے کہا میں نے نہیں کرنا, کیوں مجھے یہاں رکھا ہے, کہاں ہے میرا شوہر, بلاؤ. ٹھاک انجیکشن لگ جاتا تھا اور وہ 24 گھنٹے اثر کرتا تھا. کرتے کراتے اس انجیکشن کا جسم عادی ہو گیا. اور عادی ہونے کے بعد, ایڈکشن کے بعد, ایج بھی بڑھتی گئی اور یہ کام بھی ہوتا رہا. مرضی بھی نہیں تھی پھر بھی ہوتا رہا. مجھے دکھ اس لیے ہوتا ہے اس بات کو ذکر کر کے کیونکہ یہ والے کیس میں لڑکی واقعی مظلوم تھی. ایک عرصے تک وہاں رہی. ایک دن ایک ایسا کسٹمر آیا جس کو دیکھ کر اس کو قدرتی طور پہ جب اللہ نے کسی کو بچانا ہو نا تو وسیلے بن جاتے ہیں, انسان فرشتہ بن جاتا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے تم نے میرے سے جو بھی کرنا ہے کر لو, کوئی مسئلہ نہیں, میں تو یہاں پہ ہوں, رکھی بھی اس لیے ہوں, مجھے باندھا ہوا ہے انہوں نے, لیکن صرف ایک کام کر دو, یہ نمبر ایک نوٹ کر لو, میں تمہیں لکھ کے دے دیتی ہوں پرچی پہ, بس اس نمبر پہ باہر جا کے کہہ دینا فون کر کے کہ آپ کی بیٹی اس دھندے والی جگہ پر قید ہے. اس نے کہا کیا مطلب کیا, مطلب آپ کو قید کیا, بس تمہاری مہربانی, پاؤں شاؤں پڑی, اس کے منا لیا. کتنی ہمت کی ہوگی کہ اپنے باپ کو یہ پیغام پہنچا کے. اب جب انسان تنگ پڑ جاتا ہے نا حالات سے تو پھر کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا. اب یہ چونکہ بچنا چاہتی تھی, بائی نیچر اس کی چوائس نہیں تھی یہاں پر بیٹھنا. اس نے پہلی دفعہ انکار کیا, دوسری دفعہ انکار. اس نے کہا میں پیسے دے کے یہاں پہ ٹائم اسپینڈ, تم مجھے کن چکروں میں ڈال رہی ہو بھائی, میرے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. کوئی یقین بھی نہیں کرتا نا آپ کا ایسی جگہ پر جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں. 3 دفعہ انکار کے بعد 4تھی دفعہ آدمی کو ترس آ ہی گیا. اس نے نمبر بھی لے لیا اور باہر جا کے اس کے باپ کو فون بھی کر دیا. باپ تھا, پیدا کیا تھا, اس کو سب بھول گیا کہ میری بیٹی کس طرح میرے سر میں مٹی ڈال کے یہاں سے بھاگی تھی. باپ نے جا کے پولیس اسٹیشن میں FIR کٹوائی اغوا کی کہ 12 سال پہلے میری بیٹی اغوا ہو گئی تھی, کیونکہ وہ تو گھر سے چلے گئی تھی, نکاح شکاح کا تو پتہ نہیں تھا, نہ اگر پتہ بھی تھا تو کوئی نکاح نامہ یا ایویڈنس تو ریٹن تھا نہیں.
باپ نے جب ریڈ کروائی تو یقین کریں اسی براثل ہاؤس کے ایک اینڈ والے کمرے سے وہ لڑکی نکالی. جب وہ لڑکی یہاں سے گئی تھی اپنے گھر سے تو اس ٹائم وہ بالکل فریش اور گھریلو اور پیاری بچی تھی. جب وہاں سے نکالی گئی تو یہاں نیلے کالے نشانات تھے انجیکشنز کے, چہرے پر چپیڑوں کے نشانات تھے, جھریوں سے آنکھیں بھری ہوئی تھیں اور چہرہ ایسے تھا جیسے کوئی بوڑھی عورت ہے, اور چلنے کے قابل ٹانگیں نہیں تھیں. پھر اس کے باپ نے کہا یہ تمہارا کیا حال ہوگا؟ اس نے کہا یہ مجھے دھندا کرواتے ہیں میرے سے, وہ تو مجھے بیچ کے چلا گیا تھا یہاں پہ شادی کے 4 ماہ کے بعد. باپ وہاں زاروں قطار رویا, بیٹی لی, ہاسپٹل گیا, ٹریٹمنٹ کروایا. اب آپ مجھے بتائیں یہ کیس ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے براثل ہاؤس کا. ایک وہ براثل ہاؤس ہے اور وہ لڑکیاں ہیں جو بائی چوائس جاتی ہیں, یہ وہ ہے جس کو قید کیا گیا. تو یہ ایک کیس نہیں ہے, ایسے ہزاروں کیسز ہیں. ہم صحافی خصوصی طور پر جو فیمیل ہیں کرائم میں, ان کی پرابلم یہ ہے, میں اپنا ایکسپیرینس سامنے رکھتے ہوئے آپ کے آگے یہ آپ کے پوڈ کاسٹ میں بات رکھ رہی ہوں. ہم اگر زیادتی کے کیس کو رپورٹ کریں تو عوام پتہ کیا کہتی ہے, ان کو اور کوئی معاملہ نہیں ملتا. ہم اگر براثل ہاؤس کی چیزوں کو ہینڈل کریں, سنبھالیں, رپورٹ کریں, عوام کو بتائیں, بتانے کا مقصد تو جسٹ یہ ہے نا کہ اعلیٰ حکام تک پہنچے, کسی کے کان میں پڑے, کوئی تو کام کرے اس پر, یا کسی کو انصاف ملے, تو ہم کام کرتے ہیں. لیکن اتنے کیسز ایسے ہوتے ہیں جو صرف اس وجہ سے چھوڑ دیے جاتے ہیں چونکہ عوام پہلے پورا گھنٹے کا شو دیکھنا ہے, فل انجوائے کرنا ہے, کہاں سے کون آیا, کیسے ہوا, یہ گھنٹے بعد پتہ کیا کہنا ہے, اوہ ہو توبہ استغفار, کوئی گل سی ہے کرن والی گل سی, بھئی آپ چھوڑ دیں دیکھنا, آپ چھوڑتے بھی نہیں. اچھا لیکن تہمینہ یہ لوگ تنقید کرتے ہیں, میں نے دیکھا ہے یہ پوڈ کاسٹ جب ہم چلائیں گے نا, لوگ کہیں گے یار یہ ویوز کے لیے انہوں نے کیا گندا کام سٹارٹ کر دیا, براثل ہاؤس پہ بات کریں ہیں, پروسٹیٹیوشن پہ بات کریں ہیں. مقصد یہ ہے کہ کوئی اور لڑکی, آج آپ نے اس لڑکی کی بات کی نا جسے 12 سال پہلے اغوا کیا, کل کو یہ جو پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں ان میں سے کوئی نہ بن جائے. پرپس یہ ہے اویئرنیس پہلے, کہ خواب تو بڑے دکھائے جاتے ہیں سہانے کہ یہ ہو جائے گا, وہ مل جائے گا, ایسا لائف اسٹائل ہوگا. اصلیت کیا ہے وہ آپ نے آج بتائی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے, اس ٹائم جو کرنے والا کام ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی اچھا لگتا ہے, مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ کو شادی کرنی ہے, مجھے اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن مجھے اس بات پر اعتراض ہے کہ کبھی کسی غیر آدمی کا اعتبار اس حد تک نہ کرنا کہ جس نے پیدا کیا ہے, جس کے گھر میں آپ پلی بڑی ہیں, اس کے ساتھ آپ بغاوت کرتے ہیں, کیونکہ وہ آپ کو اگر برے کام سے روکتا ہے, غلط انداز میں مار پیٹ کے, پھر بھی اتنا برا نہیں ہوتا جتنا برا غیر ہوتا ہے. بس بات اتنی سی ہے. اچھا یہ تو ہم بات کرتے ہیں نا ٹریڈیشنل جو چکلے ہیں, براثل ہاؤسز ہیں, آج کل ڈیجیٹل چکلا بھی آ گیا ہے. آپ ابھی فیس بک اوپن کریں, میں مینشن نہیں کروں گا کہ کیا لکھیں تو کیا آئے گا, ورنہ جو دیکھنے والے کچھ لوگ ہیں وہ یوز کر لیں گے, ان کے لیے یوزفل ہو جائے گا. آپ کی ورڈس کچھ لکھیں گی نا, آپ کے سامنے لسٹ آ جائے گی, اور وہاں پر تصویریں ہوں گی, ریٹس لکھے ہوں گے, نمبر ہوں گے, واٹس ایپ پہ آپ رابطہ کر لیں. AI کا دور ہے, انٹیلیجنس بڑی ستھری کام کرتی ہے ہماری, IT میں ہم بہت آگے ہیں. اب تو یہ دور آ گیا ہے کہ میں اور علی کیا بات کر رہے ہیں, موبائل کھولیں وہی کچھ نکل آئے گا, بیک پر ڈیٹا ہوتا ہے, ساری سینسر سسٹم چل رہے ہیں پورے کے پورے. اور اس ٹائم جو آپ نے بات کی ہے, آپ نے بالکل درست بات کی ہے. اب تو آن لائن بکنگز آ گئی ہیں جناب, وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اف یو ہیو اے پلیس تو یہ ریٹ ہے, پرائز ہے, اگر آپ کے پاس جگہ نہیں ہے تو پھر یہ ریٹ ہے. اگر میں آپ کیا بولوں, یہاں پر کہ تصاویر ہیں, سروسز کے نمبرز لکھے ہوتے ہیں, مساج کرانی ہے تو اتنے پیسے, یہ کرانا ہے تو یہ پیسے, لڑکا چاہیے یہ پیسے, لڑکی چاہیے یہ پیسے. اور آن لائن یہاں پر باقاعدہ طور پر پروفیشنل طریقے سے باقاعدہ پیجز چل رہے ہیں جس پر پیمنٹ جاتی بھی ہے, آتی بھی ہے, مینیو ہے پورا, مینیو ہے پورا. تو اب انسٹاگرام, فیس بک اور جتنی بھی سوشل میڈیا کی ایپس ہیں, اس کے ذریعے سے یہ کام کھلم کھلا ہو رہا ہے. اب وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم بکنگ کر رہے ہیں کسی لڑکی کی, اب وہ نام دیتے ہیں سپا کا, اب وہ نام دیتے ہیں مساج کا. اچھا یہ نا اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے اداروں سے بھی ریکویسٹ ہے, NCCI یہ بہت اچھا کام کر رہی ہے, چودھری سرفراز صاحب اسے لیڈ کر رہے ہیں اس ٹائم پہ, وہ اکثر گروپ میں شیئر بھی کر رہے ہوتے ہیں ایکٹیویٹی یا جو وہ کام کر رہے ہیں. ایکشن ہونا چاہیے ایٹ لیسٹ جو آن لائن یہ چیزیں ہو رہی ہیں نا, کیونکہ بچوں تک چیزیں یہ پہنچ رہی ہیں. کسی محلے میں, کسی ایریا میں اگر کوئی اس طرح کا براثل ہاؤس ہے, مجھے نہیں پتا, جب تک کوئی بتائے گا نہیں, رپورٹ نہیں ہوگا, ریٹ نہیں ہوگی, پولیس کو شاید پتا ہو, مجھے نہیں پتا. لیکن ڈیجیٹل پہ جب فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ جا کر میں دیکھوں گا نا, وہاں پر مجھے شو ہوگا. اس پہ ایکشن ہونا چاہیے. پولیس کو شاید پتہ ہے کہ نہیں پتا, میں اس بات سے آپ کی ایگری نہیں ہوں. جب ایک SHO آ کے کرسی پہ بیٹھتا نا کہ آج میں ہر بنسپورہ دا SHO لگ گیا, فار ایگزامپل میں ہر بنسپورہ کو ٹارگٹ نہیں کر رہی,
تو سب سے پہلے وہ بیٹھ کے کہتا ہے ہاں بھائی 10 مینوں محرر کو پوچھتا ہے 10 کہڑے بدماش نے اس علاقے 'ਚ. اچھا جی. اشتہاریاں دی لسٹ کتنے ہے. اچھا جی. ڈیرے دار کیڑا ہے. اچھا جی. پیسہ کیڑا لاندا ہے. اچھا جی. وہاں کے ڈیرے دار کرمنلز اتنے بڑے بڑے بکے لے کر آتے ہیں اس کے لیے ویلکم سر تو سی ایس ایچ او لگے ہو. کیوں؟ کیونکہ اپنے 2 نمبر کام کرانے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ سوال بھی وہ کرتا ہے اتنے کہڑے کہڑے اڈے چلتے ہیں, ہوٹل کہڑے کہڑے لگے نے, کنے چ لگے نے, وہ فلانا کنے چ دیندا ہے, فلانا کنے چ دیندا ہے. یہ سب پتہ ہوتا ہے بھائی. یہ شروع کے 2 دن میں سارا ہوم ورک ہو جاتا ہے. اگر کوئی ایس ایچ او یہ کہتا ہے نا, کوئی مجھے کہے کہ تو دکھائی ذرا میرے منہ پہ کہ مجھے نہیں پتا کہ میرے علاقے میں بروتھل ہاؤس ہے یا نہیں ہے, کرسی سے اٹھ جانا چاہیے اس کو نہیں بیٹھنا چاہیے کرسی پہ. ایس ایچ او کا کردار سب سے امپورٹنٹ ہے, سب کرتا دھرتا وہ ہے. یقین مانے میری بات کا, یقین کیجئے ایس پی کا وہ اختیار نہیں ہے جو آپ کے ایس ایچ او کا اختیار ہے. ایسی ہے, میں نے ڈی آئی جی فیصل کامران صاحب سے بات کی, میں نے ان سے پوچھا کہ یہ ایس ایچ او تھانے کا جو ہے اسے کیا پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے علاقے میں اگر کہیں جوا چل رہا ہے, ڈرگس بک رہی ہے یا بروتھل ہاؤس چل رہا ہے. کہتے ہیں کہ پتہ ہوتا ہے, یا اگر اسے نہ پتہ ہو تو تھانے میں کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ضرور ہوگا جس کو پتہ ہوگا یا وہ ملا ہوگا. لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہم ایکشن لیتے ہیں, اگر پتہ چل جائے خیر نہیں ہے, اگر کوئی ملا ہوا ہے اس کی معافی نہیں ہے. تھانے کی امی کو پتہ ہوتا ہے. تھانے کی امی کون ہے؟ محرر. تھانے کی امی کو پتہ ہوتا ہے, سگی امی ہوتی ہے تھانے کی, اس کو سب پتہ ہوتا ہے کہاں پہ کیا کام ہو رہا ہے, کیونکہ وہ بہت تیزی سے ٹرانسفر نہیں ہوتے. ہمیشہ میری بات یاد رکھیے گا, جو پولیس والا یا محرر خصوصی طور پر جتنی دیر تھانے میں سٹے کرے گا نا, جتنی دیر سے مراد ہے 5 ماہ, سال, 2 سال, 3 سال, کئی سال, اس کو وہ اتنا بھیتی ہوتا ہے اپنے علاقے کا. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سا بندہ کرائم کے خلاف ہے اور کون کرائم کرنے والا ہے, سب پتہ ہوتا ہے اس کو. پھر وہ آتے ہیں سر جی پھر وہ ایس ایچ او کو بتاتا ہے. فیصل کامران صاحب ڈی آئی جی لاہور, ان کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ بات کرتے ہیں میرٹ پر. ایک کمپیٹنٹ آفیسر ہے. ہم نے ایک ایسی پوڈ کاسٹ بھی دیکھی جس میں بھرپور کوشش کی گئی ڈی آئی جی صاحب کو باتوں میں لا کے, کوئی اوپر نیچے کر کے کوئی سوال ایسے کر کے کہ کسی طرح یہ دباؤ میں آ جائیں. اب ایک پڑھا لکھا بندہ ہے, اس کا ایکسپوئر ہے, ایکسپیرینس ہے, کام کرتا ہے, اس کو آپ کیسے لے آئیں گے باتوں میں. آپ سے کیا سوال کیا گیا, ڈی آئی صاحب سے سوال کیا گیا کہ بتائیں یہ بھتا خور مافیا بدماش, انہوں نے کہا کدھر ہے بتاؤ مجھے, میں شام تک لا کے دیتا ہوں پکڑ کے. کیسی بات ہے, آپ اس پر سلوٹ کریں اپنے ڈی آئی جی کو کہ انہوں نے کتنی اچھی بات کی ہے. الٹا وہ مسئلے مسائل کدھر کو پہنچا دیے گئے, آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتی ہوں. تو فیصل صاحب کی بات سے میں بالکل متفق ہوں, لیکن میں اس بات سے متفق نہیں ہوں کہ ایس ایچ او کو پتہ نہیں ہوتا, پتہ ہوتا ہے. ہاں, ایس ایچ او کی کرتوت ڈی آئی جی تک پہنچنے میں جتنا ٹائم لیتی ہے, 4 ماہ, 6 ماہ, 7 ماہ, 1 سال, یا نہیں پہنچ پاتی یا پہنچ پاتی ہے, اس ٹائم تک تو ٹھیک ایکشن نہیں ہوتا. پھر آگے یہ بھی تو بہت میٹر کرتا ہے نا کہ ہر کوئی ڈی آئی جی کیا فیصل کامران جیسا ہے, یا اب میں اگلا نام نہیں لوں گی. نہیں, لیکن جو میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے, میری ان سے ملاقات ہوئی, میں نے پوڈ کاسٹ کیا جی, میرٹ پہ کام کرتے ہیں. یس, اگر انہیں پتہ چل جائے نا کہ کسی ایس ایچ او نے یا کسی پولیس والے نے کوئی زیادتی کی ہے, چھوڑیں گے نہیں وہ. بالکل ایسے ہی ہے, کام کرتے ہیں اور بہت اچھا کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ جیسے ہی ان کی تعیناتی ہوئی یہاں پہ, کیا کچھ نہیں ہوا سڑکوں پہ. ایجوکیشن والا ایشو بن گیا, اسٹوڈنٹس والا ایشو بن گیا, محرم بیچ میں آ گئے, کیا نہیں ہوا, سب ہینڈل کرتے رہے. ڈالا کلچر کا تماشا لگ گیا. پھر اس کے بعد ان کی وجود میں, ان کے یہاں ہوتے ہوتے تعیناتی میں سی ڈی کے مسائل شروع ہو گئے. سی ڈی بننے والی ہے, بن گئی ہے, ہو رہا ہے, ساری ہلچل اس دور میں ہوئی. اس کے باوجود سسٹم پراپر چلتا رہا. اسے کیا کہتے ہیں, اسے کہتے ہیں کہ میرے خیال سے رات کو وہ شاید 2 گھنٹے سوتے ہوں گے کہ کام کر لوں تو بہتر ہے, لاہور کو سنبھالنا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھے آفیسر ہیں. کام جتنا میں نے ان کا دیکھا اور ان کے ساتھ بھی کیا تو بہت بہترین اور اچھے انداز میں کیا. اللہ کرے کہ ایسے افسر سارے ہی ہو جائیں تو بروتھل ہاؤس کیا سب چیزیں, سب کالے دھندے, بھتے, فضولیات, منشیات سب رک جائیں گی.